السلام علیکم ڈیئر لسنرز، notes-academy.pk میں آپ سب کو ویلکم۔ اس ویڈیو میں ہم 9th کی انگلش سے چیپٹر نمبر 3 کریں گے، میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ۔ ابھی آپ کے سامنے سینونیمز ہیں، ان سینونیمز کے بعد ہم اباؤٹ چیپٹر کریں گے، اور اس چیپٹر میں ہم اباؤٹ چیپٹر پیراگراف وائز نہیں کریں گے بلکہ پیج وائز کریں گے۔ تو امید ہے کہ ابھی تک آپ نے سینونیمز دیکھ لیے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں پیج نمبر 1 کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 1 سے۔ اب یہ چیپٹر ایک ڈائیلاگ ہے، اور اس ڈائیلاگ میں مس عائشہ کلاس ٹیچر ہیں، اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کلاس کا آغاز بھرپور انرجی سے کریں، اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی کافی ایکٹیو ہیں اور ڈائیلاگ میں اپنا انٹرسٹ دکھا رہے ہیں۔ اب ڈسکشن کے آغاز میں مس عائشہ یہ بتاتی ہیں کہ میڈیا ایک پاورفل ٹول ہے۔ وہ اس کے فائدے اور نقصان کے متعلق بھی بیان کرتی ہیں کہ کس طرح ایک خبر یہ مثبت اور منفی دونوں انداز سے پھیلاتا ہے۔ ایک اور اسٹوڈنٹ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس ڈائیلاگ کو آگے بڑھاتا ہے کہ میڈیا معلومات کو شیئر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ لوگوں کی بڑی تعداد کو بیک وقت انفلوئنس کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ٹی وی ہماری زندگی میں اہم مقام حاصل کر چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج پہ۔ تو اس پیج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور اسٹوڈنٹ بھی ڈائیلاگ کا حصہ بن رہا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ تفریح کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اور مس عائشہ اس کی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں، اور وہ ذرائع ابلاغ کے متعلق اسٹوڈنٹ سے سوال بھی کرتی ہیں۔ اب ایک اسٹوڈنٹ انہیں فوراً سے جواب دے دیتا ہے کہ ذرائع ابلاغ کی 2 بڑی شاخیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا اور دوسرا پرنٹ میڈیا کہلاتا ہے۔ وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹی وی، انٹرنیٹ، ریڈیو اور بکس میڈیا کے چند اہم ذرائع ہیں۔ اب ٹیچر ٹیکنالوجی کی وسعت کے متعلق بھی بات کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ کلاس میں یہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ میڈیا سوسائٹی کے بہت سے کنسرنز کو بھی بڑے اچھے سے اجاگر کرتا ہے، مثلاً کرپشن، اس کے علاوہ ٹیررزم، ڈرگ ایڈکشن، وائلیشن اور ہیومن رائٹس کے بارے میں۔ میڈیا کمزور کی آواز ہے، اور یہ کسی سے بھی اس کے فرائض کے متعلق پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ اب کلاس میں ڈائیلاگ کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ میڈیا اتھارٹیٹیو ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا فرض آنیسٹلی سر انجام دے تو۔ اب شروع کرتے ہیں کوسچن آنسر۔ تو یونٹ ریلیٹڈ سیکشن میں پہلا سوال ہے کہ ٹیوٹوریل کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ایک ایسی میٹنگ جس میں وہ کسی خاص سبجیکٹ کو ڈسکس کریں، ہم اسے کوچنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ میڈیا کس طرح کی انفارمیشن دیتا ہے؟ میڈیا زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے، مثلاً زندگی کے واقعات اور اس کی حقیقت۔ پبلک تک یہ ایڈورٹائزنگ میسج بھی پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ نئی ٹیکنالوجی کے متعلق آگاہی بھی فراہم کرتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی میڈیا غلط خبریں اور غلط انفارمیشن دے کر لوگوں کو مس گائیڈ بھی کرتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ٹی وی کتاب پڑھنے کی عادت کی جگہ لے رہا ہے؟ جی ہاں، ٹی وی کتاب پڑھنے کی عادت کو ختم کر رہا ہے۔ لوگ اب ٹی وی پر پروگرام دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور اپنے فارغ وقت میں کتاب پڑھنے کی بجائے ٹی وی دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے ٹی وی کو آن کرتے ہیں۔ یونٹ ریلیٹڈ کوسچنز میں آخری کوسچن یہ ہے کہ کون سا ٹی وی پروگرام آپ کو زیادہ پسند ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اشفاق احمد کا پروگرام زاویہ میرا پسندیدہ پروگرام ہے، کیونکہ وہ حقیقی دنیا کے تجربات دوسروں سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ پروگرام نالج کے لحاظ سے، گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے لحاظ سے بہترین پروگرام ہے۔ یہ مجھے زندگی کو مثبت انداز سے گزارنے کا فہم دیتا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں کمپریہنشن کوسچنز۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ میڈیا کے اہم فنکشن کون سے ہیں؟ میڈیا ہمیں ارد گرد کے حالات سے باخبر رکھتا ہے۔
اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا سمٹ کر گویا ایک مٹھی میں آ گئی ہو۔ یہ ایک ریلائبل موڈ ہے، اسی لیے لوگ اس کا سہارا لیتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ سوسائٹی کے مسائل کو بھی اجاگر کرتا ہے اور ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم معاشرتی طور پر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اگلا سوال ہے کہ 2 بڑے ذرائع ابلاغ کون سے ہیں؟ تو 2 بڑے ذرائع ابلاغ میں سے ایک کا نام ہے الیکٹرانک میڈیا اور دوسرے کو ہم پرنٹ میڈیا کہتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ آتے ہیں، جبکہ پرنٹ میڈیا میں بکس، میگزین اور نیوز پیپرز وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میڈیا کس طرح سے انٹرٹینمنٹ مہیا کرتا ہے؟ تو میڈیا کے انٹرٹینمنٹ مہیا کرنے کے کافی سارے طریقے ہیں، جیسے کہ فلم، ٹاک شوز، ڈراماز، ڈاکومنٹری کے ذریعے سے یہ انٹرٹینمنٹ مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹس کے ذریعے سے، کامیڈی شو کے ذریعے سے، گیم شو کے ذریعے سے، اور اس طرح سے اس کے یہ مختلف ذرائع ہیں جن کو استعمال کر کے یہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر میڈیا سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ میڈیا کو اپنے فرائض بخوبی نبھانے کے لیے ایک مکمل چیک اینڈ بیلنس کے ایک مضبوط سسٹم کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر میڈیا کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ غلط خبریں بھی پھیلا سکتا ہے، انسانی حقوق کو پامال بھی کر سکتا ہے، معاشرے میں اشتعال پھیلانے کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور معاشرے کی ہم آہنگی اور سکون کے لیے ایک بڑے خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ تھے کوشچن آنسر۔ ابھی آپ اپنی اسکرین پہ سالوڈ ایکسرسائز دیکھ سکتے ہیں، اور یوں ہم نے چیپٹر نمبر 3 کو بھی اس ویڈیو میں مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔